بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں بھر میں میرے انگلینڈ والے رشتے کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ فون پر نکاح ہوتے ہی اماں بابا خوشی سے رونے لگے۔ چند دن بعد ویزا اور ٹکٹ آئے اور میں ہزاروں سنہرے خواب آنکھوں میں سجائے پہلی بار جہاز میں بیٹھ کر انگلینڈ پہنچ گئی۔ دل میں یقین تھا کہ میرا شوہر میرا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا، مگر ایئرپورٹ پر صرف ایک خاموش گاڑی کھڑی تھی۔ وہ مجھے شہر سے دور ایک سنسان اور ویران گھر لے گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک سفید بالوں والا بوڑھا شخص کھڑا تھا، جس کی شکل حیران کن طور پر میرے شوہر سے ملتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا، مگر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ایسے الفاظ کہے کہ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گھر کے ایک کونے میں رکھی جائے نماز پر میں بیٹھی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف ایک ویرانی اور اداسی کا راج تھا۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف پھیلا رکھا تھا اور دل کی گہرائیوں سے اس وظیفے کے دور آ رہی تھی جو میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ یہ رشتوں کی بندش کو کھول دیتا ہے۔ میرے کمرے کے باہر سے اماں اور بابا کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں، جن میں ایک عجیب سی مایوسی اور کرب تھا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ اس کی عمر نکل رہی ہے، کوئی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ابا کی آواز میں ایک تھکن تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا، مگر اب میں بھی تھک چکا ہوں۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں کی یہ پریشانی جلد دور ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی سے سورج غروب ہو رہا تھا اور باہر گلی میں سناٹا پھیل رہا تھا، جیسے میری زندگی کا ہر راستہ بند ہو چکا ہو۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر میں مہمانوں کی آمد کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے اماں کے کہنے پر نئے کپڑے پہنے تھے اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے چائے کی ٹرے لے کر مہمانوں کے سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں 3-4 عورتیں اور ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے کوئی چیز پرکھ رہے ہو۔ میں نے نظریں نیچی کر لی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی توقعات لے کر آئے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں آئی، اس کے نین نقش کچھ خاص نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ کانپ گئے اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سب اٹھ کر جانے کے لیے تیار تھے۔ اماں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بے رخی سے دروازے سے باہر نکل گئے، جیسے ہماری کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ وہ لوگ گئے تو میں نے ٹرے کو میز پر رکھا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بستر پر منہ دے کر رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر اماں اندر آئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی، اور کیا میں ہمیشہ اسی طرح ٹھکرائی جاتی رہوں گی۔ ایک سپہر جب میں کچن میں اماں کے ساتھ کام کر رہی تھی تو گھر کے دروازے پر ایک دستک سنائی دی۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اندر آئیں اور بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے انگلینڈ کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں ایک بہت اچھا لڑکا ہے جو بہت امیر ہے، اور اسے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو بہت شریف اور سادہ ہو۔ یہ سن کر بابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ہزاروں میل دور پردیس نہیں بھیجوں گا۔ وہاں کے حالات اور وہاں کی تہذیب سے میں واقف ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہاں پال پوس کر بڑا کیا ہے اور میں اسے کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اماں نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا را انکار نہ کرے، شاید اللہ نے یہی راستہ چنا ہے ہماری بیٹی کے لیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری عمر ہمارے گھر کا بوجھ بن کر رہے؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے۔ بابا نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے سر جھکا کر کہا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ کچھ دن بعد میں اسکول میں تھی تو میں نے اپنی ایک کالج ٹیچر کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ سب مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ ایک ٹیچر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، تمہیں مبارک ہو۔ سب سہیلیوں نے مجھے گھیر لیا اور طرح طرح کے مشورے دینے لگے کہ انگلینڈ جا کر زندگی کتنی بدل جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ اسکول کے ماحول میں ایک ایسی خوشی تھی جو مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو بہت پرجوش تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میری سہیلیوں کو یہ رشتہ کتنا اچھا لگا۔ بابا نے بھی مجھے دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ اگر تم اس رشتے سے خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹی۔ میں نے اس رات پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخر کار میری دعا قبول ہو گئی تھی اور مجھے وہ رشتہ مل گیا تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خواب میری زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن جائے گا، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی خوشیوں کے سنہری خواب ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اپنی پرائیویٹ ٹیچنگ کی نوکری چھوڑنے کا بھی کوئی ملال نہیں تھا۔ کچھ دن بعد میرے کمرے کے کونے میں رکھے پرانے ٹیبل پر فون اچانک بج اٹھا۔
جس کی رنگ ٹون میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو اسکرین پر ایک ویڈیو کال تھی۔ میں نے جیسے ہی بٹن دبایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک خوبصورت اور روشن چہرہ اسکرین پر ابھرا، جس کے بال سٹائلش طریقے سے بنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ ایک عالیشان کمرے میں بیٹھا تھا جس کے پس منظر میں غیر ملکی طرز کی آرائش تھی۔ اس نے مسکرا کر میرا نام لیا تو میری آواز گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہاری تصویریں دیکھی ہیں اور مجھے لگا کہ تم بالکل ویسی ہی ہو جیسا کہ میں نے تصور کیا تھا۔ اس کی گفتگو میں ایک ایسی نرمی تھی کہ مجھے لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ ہم نے کافی دیر بات کی اور میں نے پہلی بار کسی مرد کے سامنے اتنا کھل کر بات کی تھی۔ جب کال بند ہوئی تو میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی یہ انسان میرا نصیب بننے والا ہے۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر میں لڑکے والوں کی طرف سے ایک بھاری رقم کا پارسل موصول ہوا۔ بابا نے جب وہ رقم دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے، مگر اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہ پیسے میرے ہاتھ میں تھمائے اور کہا کہ جاؤ بیٹا، اپنی مرضی کی شاپنگ کر لو، تمہاری شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ میں اماں کا ہاتھ تھام کر بازار کی طرف چل پڑی۔ بازار میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ میں نے مہنگے ترین کپڑوں کی دکان پر جا کر اپنے لیے کپڑے پسند کیے۔ دکاندار مجھے دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ عام طور پر ہمارے محلے کی لڑکیاں اتنے مہنگے کپڑے نہیں خریدتی تھیں۔ میں نے جیولری کی دکان سے سونے کے سیٹ خریدے اور اپنے ساتھ ساتھ گھر کے لیے بھی تحفے لیے۔ جب میں بازار میں خریداری کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گزرنے والا شخص میری طرف دیکھ رہا ہے اور میری خوش قسمتی پر رشک کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میری یہ خریداری محلے میں ایک نئی بحث چھیڑ دے گی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو محلے کی کئی عورتیں ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حسد اور تجسس کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جب میں نے ان کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو ایک عورت نے اونچی آواز میں کہا کہ سنا ہے انگلینڈ سے رشتہ آیا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں کہ لڑکا کیسا ہے اور وہاں کیا کام کرتا ہے۔ دوسری عورت نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ہاں آج کل کے رشتے بھی آن لائن ہی پکتے ہیں، کیا پتہ وہاں کون بیٹھا ہو۔ میں نے ان کی ان تلخ باتوں کو سنا، مگر ان کا جواب دینے کی بجائے میں اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے ان کی ان چہمگوئیوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ میں اپنی اس نئی زندگی کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے لگا یہ لوگ صرف میری ترقی سے جل رہے ہیں اور انہیں میری خوشی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ دوسرے دن میری سہیلیوں کا ایک گروپ ہمارے گھر پہنچا۔ ان میں سائمہ، زینب اور سعدیہ شامل تھیں۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں تو کمرہ ان کی باتوں اور ہنسی سے گونج اٹھا۔ سائمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ارے لڑکی، تو واقعی بہت لکی ہے، انگلینڈ کا رشتہ اور اتنا ہینڈسم لڑکا، تمہاری تو قسمت ہی جاگ گئی ہے۔ سعدیہ نے میری الماری میں رکھی نئی خریدی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور بول پڑی کہ یہ سب تو بہت مہنگا ہے، کیا واقعی یہ سب تمہارا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم نے بیٹھ کر شادی کے کارڈ پر بات کی اور پھر میں نے انہیں اپنی ویڈیو کال کی رودات سنائی۔ وہ سب میری باتیں اتنے دھیان سے سن رہی تھی جیسے میں کوئی فلمی کہانی سنا رہی ہوں۔ کمرے کے باہر سے اماں کی آواز آ رہی تھی اور وہ مہمانوں کے لیے چائے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری سہیلیوں کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا نکاح کا سوٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ مجھے اپنا عکس ایک نئی دلہن کی طرح لگ رہا تھا جو کسی شہزادے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک سراب جس کے پیچھے میں بھاگی جا رہی ہوں۔ کمرے میں اماں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھوں میں ایک ڈبہ تھا جس میں کچھ مٹھائی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ کرے تیرے نصیب بہت اچھے ہوں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا ڈر بھی تھا جو ماں کے دل میں اپنی بیٹی کو دودھ بھیجنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا اور سوچا کہ اب کچھ دن کی بات ہے اور پھر میں اپنے نئے گھر میں ہوں گی جہاں صرف خوشیاں ہوں گی۔ میں نے تب تک ان لوگوں کی چہمگوئیاں اور اپنی سہیلیوں کی باتوں کے درمیان ایک ایسی دنیا بسا لی تھی جہاں صرف میرا شوہر اور میرا انگلینڈ کا محل تھا۔ نکاح کا دن طلوع ہوا تو ہمارے گھر کا صحن کسی تہوار کی طرح سجا ہوا تھا۔ صبح سے ہی محلے کی عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور باہر سے آنے والی آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کہیں کوئی کہہ رہی تھی کہ اللہ نے قسمت ہی پلٹ دی ہے، تو کہیں کوئی کانوں میں کہتی کہ دیکھنا کہیں یہ سب دکھاوا نہ ہو۔ میں نے آئینہ دیکھا تو میری آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اماں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے بہت ہی پیار سے تیار کیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی پرایا دھن تو ہو رہی ہو پر دل مان نہیں رہا، مگر اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ باہر صحن میں سائمہ اور زینب میری دوستیں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔
جبکہ محلے کی ایک بڑی بھی حسد سے مجھے گھور رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انگلینڈ کے نام پر سب دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ پر میں ان سب باتوں کو ایک طرف کر کے اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسکرین پر ویڈیو کال کا وہ منظر ابھرا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ میرے بابا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نکاح خاں کے ساتھ مل کر دعائیں پڑھنا شروع کی۔ میرے کانوں میں وہ قبول ہے کا لفظ جیسے کسی جادو کی طرح گونج اٹھا۔ میں نے اسکرین پر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا جو کڑھائی والے سفید کرتے میں ملبوس تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دبی آواز میں قبول ہے کہا تو پورا گھر مبارکباد سے گونج اٹھا، مگر اس خوشی کے درمیان بھی مجھے محلے کی ان عورتوں کی چیمگوئیاں سنائی دے رہی تھی جو اب بھی ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ لڑکی تو بہت سادی ہے، پتہ نہیں یہ وہاں نبھا سکے گی یا نہیں۔ میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا اور اسکرین پر اپنے دلہے کو دیکھتی رہی۔ مجھے اس وقت وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان لگ رہا تھا اور میں بھی خود کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد کے 3 دن میری زندگی کے سب سے حسین اور عجیب دن تھے۔ گھر میں ہر طرف ایک اداسی اور خوشی کا عجیب سا ملا جلا ماحول تھا۔ سائمہ اور میری دوسری سہیلیاں ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے انگلینڈ کے بارے میں پوچھتی تھی کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور میرا وہاں گھر کیسا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ہنستی تھی، مگر رات کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تو میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہوتا کہ کیا واقعی میں وہاں ایڈجسٹ ہو پاؤں گی۔ بابا ہر وقت خاموش رہتے تھے اور جب بھی مجھے دیکھتے ان کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی ہوتی جو میرا دل دہلا دیتی تھی۔ اماں مجھے سکھاتی تھی کہ بیٹی کا وہاں جا کر سب کا خیال رکھنا اور کسی سے بدتمیزی نہ کرنا۔ میں نے ان سب باتوں کو اپنے دل میں بسا لیا تھا اور میں تیار تھی ایک نئے سفر کے لیے۔ آخری دن کی صبح جب ایئرپورٹ کے لیے گاڑی تیار کھڑی تھی تو پورا محلہ گھر کے باہر جمع تھا۔ لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے کھڑے تھے، کوئی مجھے گلے لگا کر رو رہا تھا تو کوئی حسرت سے میری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ محلے کی وہ عورتیں جنہوں نے پہلے حسد کیا تھا اب وہ بھی مٹھائی کے ڈبے لیے کھڑی تھی۔ بابا نے ڈرائیور سے کہا کہ ذرا سنبھل کر چلنا اور پھر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا جہاں میں پلی بڑی تھی۔ میں نے اماں کو گلے سے لگایا اور بابا کے کندھے پر سر رکھ کر ان سے بھی دعا لی۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر کے ہر کونے میں میری یادیں بسی ہوئی ہیں۔ گاڑی چل پڑی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں میری سہیلیاں اور محلے والے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج میں یہاں سے جا رہی ہوں اور پتہ نہیں اب کب واپس آؤں گی۔ میرے دل میں ایک طرف خوف تھا کہ میرا نیا سسرال کیسا ہوگا اور دوسری طرف ایک امید تھی کہ میرا شوہر میرا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوگا اور میں اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بنوں گی۔ جہاز کے اندر کا ماحول انتہائی عجیب تھا۔ میرے دائیں طرف ایک ضعیف العمر انگریز خاتون بیٹھی تھی جو مسلسل اپنی کتاب پڑھنے میں مگن تھی اور میرے بائیں طرف کھڑکی کے باہر بادلوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ میری طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی، کبھی سر میں شدید درد اٹھتا تو کبھی دل میں گھبراہٹ کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ تمام باتیں گھوم رہی تھی جو اماں نے مجھے سکھائی تھی کہ وہاں کا رہن سہن ہم سے بہت مختلف ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو مجھے اپنے گھر کا وہ صحن یاد آیا جہاں ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک محلے والی عورتیں میرے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس وقت مجھے ان کی باتیں بے معنی لگ رہی تھی، لیکن اب جیسے جیسے میں اپنے شوہر کے قریب ہو رہی تھی وہ باتیں میرے ذہن میں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے ایئر ہوسٹس سے پانی مانگا تو اس نے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا جیسے انہیں میری حالت پر رحم آ رہا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو تسلی دی کہ اب بس چند گھنٹوں کی دوری ہے اور میں اپنے شوہر کے پاس ہوں۔ جہاز نے جیسے ہی انگلینڈ کی سرزمین پر پہیہ رکھا میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ ایئرپورٹ کا حال اتنا بڑا تھا کہ میری نظریں وہاں موجود ہجوم میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر سیٹ کیا اور اپنے سوٹ کیس کو دھکیلتے ہوئے ایگزٹ گیٹ کی طرف بڑھی۔ ہر گزرنے والا مسافر اپنے پیاروں کے گلے لگ رہا تھا، کوئی پھول لیے کھڑا تھا تو کوئی خوشی سے چیخ رہا تھا۔ میں نے ہر ایک کے چہرے کو غور سے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جو میرا استقبال کرتا۔ میں ایک کونے میں کھڑی ہو کر اپنے شوہر کو کال کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر موبائل کی اسکرین پر سگنلز غائب تھے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا اسے پتہ نہیں چلا کہ میری فلائٹ لینڈ کر گئی ہے۔ میں ایئرپورٹ کے مین گیٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور میں شدت سے اس گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جو مجھے میرے خوابوں کے محل تک لے جانے والی تھی۔ اچانک مجھے اپنے سامنے ایک لمبا اور دبلا پتلا بوڑھا شخص کھڑا محسوس ہوا۔ اس نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا جس پر میرا نام صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ میں ایک دم سے چونک اٹھی اور اس کے قریب گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کیا آپ میرے شوہر کی طرف سے آئے ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
وہ بس میری طرف دیکھ کر خاموش رہا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک بڑی سی سیاہ گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بوڑھا شخص جس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے مجھے اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ شوہر کا کوئی ملازم ہے اور میرا شوہر گھر پر میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے اس نے اسے بھیجا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس بوڑھے نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا، جس کی آواز خاموش ایئرپورٹ میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ گاڑی شہر سے نکل کر ویران اور سنسان راستوں پر چلنے لگی تھی۔ دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے جن کی شاخیں گاڑی کے اوپر سایہ کر رہی تھی اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے میں کسی دوسری ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میرا شوہر خود کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ اتنا مصروف تھا کہ اسے اپنی بیوی کو لینے کا وقت بھی نہیں نکال سکا؟ میں نے اس بوڑھے شخص کی پشت کو دیکھا جو انتہائی ساکت بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگی کہ بس جلد از جلد یہ راستہ ختم ہو جائے اور میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں تاکہ وہ مجھے گلے لگا کر میری تمام تھکن اور خوف کو دور کر سکے۔ لیکن اس ویرانی میں میرا خوف اور بھی بڑھتا جا رہا تھا، گہرا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ راستہ میری توقعات سے کہیں زیادہ طویل اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی ایک انتہائی بڑے بنگلے کے سامنے رکی تو میرے دل کی دھڑکنوں نے ایک لمحے کے لیے گویا سکون کا سانس لیا۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو بلند و بالا گیٹ تھا اور چاروں طرف ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی قبرستان کی ویرانی کا پتہ دیتی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا اور سوچا کہ اب میری ساری اذیتیں ختم ہونے والی ہیں۔ میرا شوہر شاید اندر میرا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور اپنا سامان اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ قدم زمین پر ٹکتے ہی ٹھنڈی اور ہوا زدہ ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی، جیسے اس جگہ کی ہوا میں بھی کوئی راز چھپا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بنگلے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور جیسے ہی میں نے قدم اندر رکھا تو اندر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں اپنے شوہر کا نام پکارا مگر میری آواز اس بڑے حال میں گونج کر ہی واپس آ گئی، جیسے اس گھر میں میرے سوا کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ میں نے مزید چند قدم اٹھائے اور ہال کے دوسرے کونے میں موجود ایک بھاری لکڑی کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا تو سامنے ایک وسیع اور عریض کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک پرانی طرز کی کرسی رکھی تھی۔ اچانک اس کرسی کے گھومنے کی آواز آئی اور میرا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ کرسی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر میری نظریں اس کے چہرے کی ساخت پر جم گئیں۔ اس کی ناک، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی پر پڑی شکنیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے میں نے ویڈیو کال پر اپنے اس ہینڈسم نوجوان شوہر کے چہرے پر دیکھی تھی۔ میرا سر بری طرح چکرانے لگا اور کمرے کی دیواریں بھی مجھے اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میرے شوہر کہاں ہیں؟ تو وہ ایک پراسرار اور کربناک مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا اور بولا کہ تم نے ابھی تک پہچانا نہیں؟ میں ہی تو تمہارا شوہر ہوں، تمہارے خوابوں کا وہ شہزادہ جو تم نے اسکرین پر دیکھا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری دنیا ایک پل میں تاریک ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں زمین پھاڑ کر اس میں سما جاؤں۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے میں ہزاروں میل دور آئی تھی، جس کے نکاح کا خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجایا تھا؟ کیا یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور اس اجنبی دیش میں آئی؟ میں صدمے سے پاگل ہو کر چیخنے چلانے لگی کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ یہ دھوکہ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے ایک پل میں تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میری کلائی کو اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ مجھے اپنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا درد محسوس ہوا۔ وہ اپنی اس آہنی گرفت سے مجھے جکڑے ہوئے میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا اور اس کی سانسوں کی بو سے مجھے گھن آنے لگی۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا لگا تھا کوئی نوجوان شہزادہ تمہیں لینے آئے گا؟ تم میری بیوی ہو اور اب میری قید میں ہو، میری مرضی کے بغیر یہاں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اس کی یہ بات میرے کانوں میں شیشے کی طرح پگھل کر اتر گئی۔ مجھے لگا میں کسی ایسی دلدل میں پھنس گئی ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے درد اور صدمے سے چیخنا شروع کیا تو اس نے میرے ہاتھوں سے میرا منہ زور سے دبا دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک تاریک راہداری کی طرف لے گیا جہاں ایک دبلی پتلی ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں دھکا دیا جو اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ میں فرش پر گرتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ خدارا یہ کیا کر رہے ہو، میں کسی کی بیٹی ہوں۔ مگر اس درندے کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک ظالمانہ نظر مجھ پر ڈالی اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ ملازمہ میرے ساتھ اندر ہی رہ گئی تھی اور اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں صدمے سے نڈال ہو کر فرش پر پڑی رہی اور سسکیاں بھرتی رہی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب میری زندگی ایک ایسی قید بن چکی ہے جس سے فرار ناممکن ہے، اور میرے وہ سارے سنہرے خواب جو میں نے نکاح کے وقت دیکھے تھے وہ ہمیشہ کے لیے راکھ ہو چکے تھے۔ اب مجھے صرف وہ بوڑھا چہرہ یاد آ رہا تھا جو میری تباہی کا سبب بنا تھا۔
اور جس نے میری پوری زندگی کو ایک ڈراؤنا خواب بنا کر رکھ دیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں کمرے کے اندر موجود اکلوتا بلب ایک عجیب سی لرزش کے ساتھ جل بجھ رہا تھا۔ باہر ہوا کے چلنے کی آواز کسی کے سسکنے جیسی محسوس ہوتی تھی۔ میں کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ میرا جسم صدمے سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ملازمہ جو اب تک ساکت کھڑی تھی آہستہ سے میرے پاس آئی اور فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اذیت اور تذلیل کے نشانات تھے۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ٹھنڈے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ میری جیسی ہی ایک تباہ شدہ عورت ہے جو اس جہنم میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگی تو اس کی آواز میں ایسا درد تھا جس نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ اس نے بتایا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک امید لے کر آئی تھی۔ میرے گھر والوں نے بھی میرے روشن مستقبل کے خواب دیکھے تھے اور جب میں یہاں پہنچی تو میری آنکھوں کے سامنے بھی یہی ہولناک سچ آیا تھا۔ اس بوڑھے کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی خاندان رکھتا ہے۔ یہ سب اس نے اپنی تنہائی اور ہوس کی تکمیل کے لیے بنا رکھا ہے۔ وہ جب بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو موبائل پر ایسی ہی اسکرینیں اور جھوٹی تصاویر کے ذریعے معصوم لڑکیوں کو پھنساتا ہے اور انہیں اس بنگلے کی چار دیواری میں لا کر قید کر دیتا ہے۔ یہاں سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس نے بتایا کہ میں نے کئی بار یہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہی اور نتیجے میں مجھے ایسی اذیتیں دی گئی کہ اب میں مرنے سے بھی ڈرنے لگی ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تو میرا اپنا وجود بھی اس کے قبضے میں ہے اور میں صرف ایک غلام بن کر رہ گئی ہوں۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس سے کہا کہ تم نے کیوں کسی کو بتایا نہیں؟ کیا کوئی یہاں ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ویڈیو کال پر اتنا جوان اور ہینڈسم کیسے لگ رہا تھا۔ اس نے ایک کربناک ہنسی اور کہنے لگی کہ موبائل کے اسکرین پر یہ سب دکھانا کون سا مشکل کام ہے۔ آج کل کی دنیا میں لوگ نقلی چہروں اور مصنوعی چالوں سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا بہت آسان سمجھتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ بوڑھا ایک ماہر شکاری ہے جو اپنے کمپیوٹر اور فون کے ذریعے ایسی ہی چالیں چلتا ہے جس میں ہم جیسی لڑکیاں پھنس جاتی ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تم نے جو اسکرین پر دیکھا وہ ایک سراب تھا اور حقیقت صرف یہ بوڑھا درندہ ہے۔ میں نے اپنے سر کو دیوار پر مارتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں نے اپنے ماں باپ کا اعتماد توڑ دیا۔ میں اب کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ مجھے لگا کہ میری روح مجھ سے الگ ہو کر کہیں دور بھٹک رہی۔ ملازمہ نے میرے آنسو صاف کیے اور میرے کان میں سرگوشی کی کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے بھی ہمت نہ کی تو تم بھی اسی بنگلے کی دیواروں میں دفن ہو جاؤ گی۔ اس کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں بھی آزادی کی ایک دبی ہوئی چنگاری نظر آئی جو شاید میرے آنے سے کچھ دیر پہلے تک مر چکی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اگر ہم دونوں مل جائیں تو کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ وہ پہلے تو ڈری لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اب اس قید سے تھک چکی ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے سامنے ہنسی خوشی رہنے کا ناٹک کریں گے تاکہ اس کا شک ہم پر کم ہو جائے۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ کیسے وہ بوڑھا اپنی الماریوں میں اہم کاغذات رکھتا ہے اور کیسے وہ اپنی سیکیورٹی پر بھروسہ کر کے غافل ہو جاتا ہے۔ اس رات ہم نے اپنی آزادی کا ایک منصوبہ تیار کیا جس میں ہماری جان کا خطرہ تھا مگر قید کی زندگی سے تو وہ موت بہتر تھی جو ہمیں اس بنگلے سے آزادی کی راہ دکھا سکے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر یہاں سے نکلیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرا وجود ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی میں تھی، مگر آج میری آنکھوں میں ڈر کی بجائے ایک عجیب سی صفاقی اور ہوشیاری تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اب مجھے نعمان کے سامنے ایک ایسا کردار ادا کرنا ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کرنا ہی بھول جائے۔ میں نے اپنے بال سنوارے، ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈائننگ ہال میں نعمان ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی نارمل ہو سکوں گی۔ میں نے نرم اور لرزتی ہوئی آواز میں اس سے کہا کہ نعمان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ سے جو میرا رشتہ قائم ہوا ہے وہ شاید میری تقدیر ہی تھی۔ میں اب عمر کے اس فرق کو سمجھ چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ باقی زندگی آپ کے ساتھ ہنسی خوشی یہاں رہوں۔ میری یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ اس نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا اور اب میں اس کی غلامی کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ اس نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے کر گلے سے لگانا چاہا۔ مجھے اس کا لمس ایک زہریلے سانپ کی طرح محسوس ہو رہا تھا مگر میں نے اپنے اندر کی نفرت کو ایک گہری سانس کے ساتھ دبایا اور فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیماری کا بہانہ بنا لیا۔ میں نے تھوڑی سی نکاہت زدہ آواز میں کہا کہ شاید سفر کی تھکان اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مجھے تیز بخار محسوس ہو رہا ہے اور سر میں شدید درد ہے۔ وہ فوراً رک گئی
اور مجھ پر جان نشاور کرنے کے انداز میں فکر مند ہو کر کہنے لگا، نہیں، میری جان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں فوراً ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے بس تھوڑا آرام چاہیے، آپ ناشتہ مکمل کریں، میں کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اس دوران ملازمہ جو وہاں کمرے کی صفائی کر رہی تھی بار بار مجھے آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میری یہ اداکاری ایک پل کے لیے بھی کمزور پڑی تو وہ مجھے بھانپ لے گا۔ نعمان ناشتے کے بعد مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں پوری طرح اس کے شہر میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا کہ میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے اور مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میری زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ اب تم میری ہو، اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم میرے اس محل کی ملکہ ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہی تھی، مگر میں نے آنکھیں موند لی اور اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں گہری نیند میں جا چکی ہوں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر اطمینان سے کمرے سے باہر نکل گیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب میں کہیں نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی دروازے کے بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی، میں نے آنکھیں کھول لی، ایک لمبی سانس لی، کیونکہ میرا پہلا امتحان کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا۔ نعمان کے کمرے سے نکلتے ہی میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون جیسے ٹھہر سا گیا۔ میں نے دبے پاؤں اٹھ کر دروازے کو اندر سے لاک کیا اور میری سانسیں میرے قابو میں نہ تھی۔ کمرے کا ہر کونا مجھے گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں فوراً الماری کی جانب لپکی، جس کے ہر کونے کا حال ملازمہ نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ میرے ہاتھ شدید لرز رہے تھے۔ میں نے الماری کا نچلا خانہ کھولا تو وہاں موجود کاغذات کا ڈھیر مجھے اپنی آزادی کی قیمت لگ رہا تھا۔ اس میں میرے اور اس ملازمہ کے پاسپورٹ وغیرہ تھے جو اس نے اپنے پاس چھپا لیے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف یہ گھر اور اس کے درندے کا خوف، اور دوسری طرف آزادی کا وہ خواب جو اب حقیقت بننے کے قریب تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنے اور ملازمہ کے پاسپورٹ نکالے، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور یوں محسوس ہوا جیسے مجھے اپنی کھوئی ہوئی پہچان واپس مل گئی ہو۔ میرا دل ہر لمحہ اس دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ کہیں نعمان واپس نہ آ جائے، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور ملازمہ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر ایک مخصوص دستک ہوئی۔ یہ ملازمہ کی دستک تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ ایک شدید امید کی کرن بھی تھی۔ میں نے اسے پاسپورٹ تھمایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے میری ہمت بڑھائی۔ ہم نے ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کر آخری بار اپنا منصوبہ دہرایا۔ ملازمہ چونکہ اس بنگلے میں سالوں سے رہ رہی تھی، اسے گارڈز کی ہر حرکت کا بخوبی علم تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ روزانہ دوپہر کے کھانے کے بعد جب گارڈز اپنی ڈیوٹی کے دوران غفلت برتتے ہیں اور سستی کا شکار ہو کر پچھلے گیٹ کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں، وہی ہمارا نکلنے کا واحد اور بہترین موقع ہے۔ ہمارے درمیان خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک شور تھا جو ہماری آزادی کی پکار تھا۔ ہم نے طے کیا کہ ہمیں کچھ گھنٹے اور اس نقاب کو پہنے رکھنا ہے جو ہم نے نعمان کو دھوکہ دینے کے لیے اوڑھا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھے اپنی آزادی کے ان آخری گھنٹوں کو شمار کر رہے تھے۔ یہ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو صرف آزادی کی طلب رکھتی تھی۔ اب ہمارے درمیان اور ہماری آزادی کے درمیان صرف چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ درندہ نعمان اپنے کاموں میں اتنا مگن رہے کہ اسے ہماری طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ ہماری آنکھوں میں وہ عزم تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج اس بنگلے کی یہ قید ختم ہو کر رہے گی۔ اس دوپہر کا انتظار ہم دونوں کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر منٹ جیسے سالوں پر محیط تھا۔ ہم نے نعمان کے سامنے خود کو بالکل معمول کے مطابق پیش کرنا تھا، جیسے ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ڈر نکال دیا جو کچھ دن پہلے تک وہاں موجود تھا۔ اب صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اس پنجرے سے نکلنا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر ایک ایسا عزم تھا جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہو۔ یہ منصوبہ صرف ایک فرار نہیں بلکہ ہماری عزت نفس کی بازیابی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ اگر پکڑے گئے تو اس بار موت یقینی ہے، مگر اس قید میں روز روز کے مرنے سے بہتر تھا کہ ہم ایک بار آزادی کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ آخرکار دوپہر کا وہ وقت قریب آ گیا جس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ بنگلے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف گارڈز کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اپنی آخری تیاری مکمل کی، پاسپورٹ اور نقدی سنبھالی، اور اپنی دعاؤں کا سہارا لے کر ہم نے اس کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وقت تھا اس نقاب کو اتار پھینکنے کا جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی کے وہ کڑوے دن گزار رہے تھے جو کبھی بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ہمارا یہ منصوبہ، ہماری یہ سازش اب عملی جامہ پہننے کے لیے تیار تھی۔ اس بنگلے کی دیواریں جو کل تک میری قید کا مرکز تھی،
اب ہماری فرار کی گواہ بننے والی تھی۔ ہم نے ایک گہری سانس لی، ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور زندگی کے اس بڑے سفر کی طرف قدم بڑھا دیے جو ہمیں ہماری اصل پہچان اور خوشیوں کی طرف لے جانے والا تھا۔ دوپہر کے ڈھلتے سائے بنگلے کے احاطے میں پھیل رہے تھے اور سیکیورٹی گارڈز کی بے احتیاطی کا وہ وقت آ پہنچا تھا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ میرے اور ملازمہ کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا چکا تھا کہ اب ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ہم دونوں نے اپنے وجود کو دبے پاؤں اس تاریک راہداری سے گزارا جو کچن کے عقب میں بنے ایک پرانے پچھلے دروازے کی طرف جاتی تھی۔ میرا دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا اور میری ہڈیاں تک کانپ رہی تھی۔ ملازمہ جو اس بنگلے کی ہر گلی اور ہر کونے سے واقف تھی مجھے اپنے اشاروں سے ہدایت دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس قید سے نجات پانے کی آخری امید تھی۔ ہم اس دیوار کے قریب پہنچے جہاں جھاڑیاں اس قدر گھنی تھی کہ کسی کی نظر ان کے پیچھے چھپی کسی بھی شے پر پڑنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے سر پر لپیٹا اور پاسپورٹ اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ہم نے جیسے ہی اس پرانی اور زنگ آلود کھڑکی کو کھولا، باہر کی تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ وہ آزادی کی پہلی ہوا تھی جو میں نے اس جہنم سے نکلنے کے بعد محسوس کی تھی۔ ہم جھاڑیوں کے بیچ سے رینگتے ہوئے باہر نکلے۔ کانٹے ہمارے ہاتھوں اور کپڑوں میں بری طرح الجھ رہے تھے۔ کہیں سے ہماری جلد کٹ رہی تھی اور کہیں کپڑے پھٹ رہے تھے، مگر درد کا احساس اس خوشی کے سامنے مان پڑ گیا تھا کہ ہم اس درندے کی گرفت سے آزاد ہو رہے ہیں۔ دیوار پار کرتے ہی ہم ایک سنسان اور ویران گلی میں تھے۔ ہم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بس بھاگتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور سانس پھول کر گلے میں اٹک گئی۔ میرا ذہن ایک ایسی کیفیت میں تھا جہاں مجھے ہر طرف نعمان کے سایوں کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گی وہ اپنی گاڑی لے کر نمودار ہو جائے گا اور ہمیں واپس کھینچ لے گا۔ ہم نے کسی کے دیکھنے کی پرواہ نہیں کی۔ ہم فٹ پاتھوں سے ہٹ کر گلیوں کے اندھیروں میں دوڑتے رہے۔ ہم جانتے تھے کہ اس ملک کی سڑکیں ہمارے لیے اجنبی ہیں، مگر اس قید سے تو یہ اجنبیت کہیں بہتر تھی۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد ہمیں ایک مصروف سڑک نظر آئی جہاں ٹریفک کا کچھ شور سنائی دے رہا تھا۔ ہم نے ہانپتے ہوئے ایک ٹیکسی کو روکا۔ ڈرائیور نے ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ ہمارے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ ہم کہیں سے بھاگ کر آئے۔ ملازمہ نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ڈرائیور سے ایئرپورٹ چلنے کو کہا اور اسے کچھ رقم پیش کی۔ جیسے ہی ہم ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھے، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خدا کا شکر ادا کی۔ ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر کے مناظر تیزی سے بدل رہے تھے مگر میرا دل ابھی بھی بنگلے کی ان اندھیری راہداریوں میں قید تھا۔ ہر گزرتی گاڑی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نعمان کا ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی آدمی ہے۔ ہمارا ہر اعصاب اطمینان ہوا تھا۔ ہر لمحہ ایک کرب اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی کہ کیا ہم واقعی اس سے دور نکل پائے ہیں یا وہ ابھی بھی ہماری تلاش میں نکلا ہوگا۔ میں نے ملازمہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال اس بنگلے میں گزار کر اب آزادی کے سفر پر نکلی تھی۔ اس کے لیے آزادی ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی سہمی ہوئی حالت میں تھے۔ ہر موڑ پر، ہر اشارے پر مجھے لگ رہا تھا کہ اب نعمان ہمیں پکڑ لے گا۔ یہ خوف میرے اندر اس قدر گہرائی تک سرایت کر چکا تھا کہ مجھے اپنی آزادی پر بھی شک ہو رہا تھا۔ کیا واقعی میں آزاد ہو سکتی ہوں؟ کیا میری قسمت میں پھر سے سکون لکھا ہے؟ یہ سوالات میرے دماغ میں طوفان کی طرح گھوم رہے تھے۔ ٹیکسی کے پہیے سڑک پر تیزی سے گھوم رہے تھے لیکن میرا دل بنگلے کے اس خوفناک کمرے میں اٹکا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ کی عمارت جب میری نظروں کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح ابھری تو میں نے ٹیکسی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ ایئرپورٹ کا وہ ہجوم، وہ گاڑیاں، وہ مسافر، سب کچھ مجھے کسی دوسری دنیا کا حصہ لگ رہا تھا۔ ہم ٹیکسی سے اترے تو میرے پاؤں زمین پر جم نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹا۔ میری سانسیں اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا میں ابھی بھی ہوش ہو جاؤں گی۔ ہم تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ جب میں نے اپنے بیگ سے پاسپورٹ نکالنے کی کوشش کی تو وہ فرش پر جا گرا۔ ملازمہ نے فوراً سے اسے اٹھایا اور میرے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وحشانہ خوف تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم کاؤنٹر پر پہنچے۔ سامنے موجود خاتون نے اپنا کمپیوٹر اسکرین پر ٹکایا ہوا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈز میرے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، اے میرے خدا، بس اب ہمیں یہاں سے جانے دے، بس ایک بار اس دیش کی سرحد سے باہر نکلنے دے۔ خاتون نے پاسپورٹ اٹھایا، اسے کھولا اور پھر مجھ پر ایک لمبی نظر ڈالی۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ کیا اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اسکرین کو دیکھتی رہی؟ پھر اس نے ایک بٹن دبایا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت پر میری تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا۔ اچانک اس نے پاسپورٹ واپس میری طرف بڑھایا اور سپاٹ لہجے میں بولا، آپ کی فلائٹ گیٹ نمبر 14 سے روانہ ہوگی۔
جلدی کریں۔ میں نے جیسے ہی وہ پاسپورٹ پکڑے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، بس دوڑ لگائی۔ ہم بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف گئے۔ ہم جہاز کے اندر داخل ہوئے۔ سیٹ نمبر 24 پر بیٹھتے ہی میں نے سیٹ بیلٹ کو اتنی سختی سے باندھا کہ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ملازمہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، وہ اب بھی سہمے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک جہاز کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، تب مجھے یقین آیا کہ ہم قید سے نکل چکے ہیں۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا، وہ شہر، وہ بنگلہ، وہ نعمان کی وحشت، سب کچھ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے اپنی روح کو اس زمین پر چھوڑ کر آ رہی، جو مجھے اتنے زخم دے گئی تھی۔ جہاز کی اونچائی میں بیٹھ کر میں نے ملازمہ کا ہاتھ تھاما۔ اس نے پہلی بار مسکرایا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان 5 سالوں کا کرب، وہ تنہائی، وہ دھوکے، وہ سب کچھ اب پیچھے رہ گیا تھا۔ ہم وطن کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں میرا گھر، میرے ماں باپ کا آنگن اور وہی صحن جہاں بیٹھ کر میں نے کبھی خواب دیکھے تھے۔ اب میں وہ لڑکی نہیں تھی جو خواب لے کر گئی تھی۔ میں ایک ایسی عورت تھی جس نے زندگی کا سب سے خطرناک کھیل جیت لیا تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی اور سوچا، اب میں کبھی نہیں ٹوٹوں گی۔ جہاز کی آواز میرے کانوں میں ایک موسیقی کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ آزادی کی موسیقی تھی۔ ہمارا سفر مکمل ہونے والا تھا اور اب اگلی منزل صرف اور صرف سکون تھی۔ جہاز کا پہیہ جب میرے آبائی شہر کے رن وے پر لگا تو میرے جسم میں ایک عجیب سی لرزش دوڑ گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کے ایسا سیلاب امڑ آیا جسے روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ لرزہ خیز لمحہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب میں ایئرپورٹ سے اس ویران بنگلے میں پہنچی اور سامنے وہ بوڑھا شخص کرسی گھما کر میری طرف پلٹا تھا۔ وہ منظر مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ کیسے اس درندے نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری روح کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب وہ بھیانک منظر میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، مگر میں خود کو سمجھاتی ہوں کہ وہ ایک بھیانک خواب تھا جو گزر گیا۔ آج میں ایک ایسی مضبوط عورت ہوں جس نے زندگی کے سخت ترین آگ سے گزر کر کندن بننا سیکھ لیا ہے۔ میرے پاسپورٹ میں موجود ویزا اور ٹکٹ کے لیے جمع کردہ وہ چند ہزار جو میں نے بڑی مشکل سے بچا کر رکھے تھے میری آزادی کی ضمانت بنے تھے، مگر اصل دولت تو میری وہ تعلیم و شعور تھا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنا راستہ خود تلاش کر سکوں اور آج زندہ سلامت اپنے وطن واپس لوٹ آیا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر جب میں ٹیکسی میں بیٹھی تو مجھے سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنے محلے کی اس جانی پہچانی گلی میں پہنچی اور میرے گھر کے سامنے پرانا دروازہ دیکھا جسے میں نے کچھ سال پہلے روتے ہوئے بند کیا تھا تو میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے میرے بابا کی تھکی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی سسکیوں کو دبایا، اور جب دروازہ کھلا تو سامنے بابا کھڑے تھے۔ ان کے سفید بال، جھریوں سے بھرا چہرہ اور میری یاد میں پڑنے والے دکھوں کی پرچھائیاں دیکھ کر میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سمندر بہہ نکلا اور وہ مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری ماں دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے اپنے والدین کے پیروں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی اور انہیں وہ سب سچ سچ بتا دیا جو مجھ پر بیتا تھا۔ میرا وہ آن لائن نگاہ کا دھوکہ، وہ ویران بنگلہ، نعمان کا وہ مکروہ چہرہ اور وہ سالوں کی قید۔ میری باتیں سن کر میرے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ خود کو کوستے رہے کہ کس طرح انہوں نے صرف ایک انگلینڈ کے رشتے کی دھوم میں اور اپنی خوش فہمیوں کی خاطر اپنی بیٹی کو اندھی کھائی میں دھکیل دیا۔ مگر اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ میری تعلیم اور ہمت نے میری عزت کو محفوظ رکھا اور میں اس درندے کے پنجے سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ وقت کا مرہم زخموں پر لگا تو حالات بدلنے لگے۔ میری ہمت اور استقامت نے ہمارے گھر کی کھوئی ہوئی رونقیں بحال کر دی اور جلدی ایک انتہائی شریف اور معزز گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا جہاں مجھے وہ محبت اور عزت ملی جس کی میں حقدار تھی۔ آج میں ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب اللہ کی خاص کرم نوازی اور اس کی دی ہوئی ہمت کا نتیجہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بھیانک منظر مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ جب بھی میں ماضی کے اس دریچے میں جھانکتی ہوں یا وہ منظر میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، سانسیں بوجھل ہو جاتی ہیں اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہ دکھ اب بھی میرے اندر کہیں نہ کہیں زندہ ہے، مگر یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اندھی تقلید اور محض غیر ملکی رشتوں کی چکا چوند میں آ کر اپنی بیٹیوں کو انجان لوگوں کے حوالے کرنے سے پہلے 1000 بار تحقیق کرنی چاہیے۔ کہانی ہر اس خاندان کے لیے ایک آنکھ کھول دینے والی حقیقت ہے جو بیرون ملک رشتوں کے شہر میں اندھا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ کرنا، خصوصاً جب بات اپنی بیٹی کی عزت اور زندگی کی ہو، ایک ناقابل تلافی غلطی ہے۔ سوشل میڈیا، فون کالز اور کمپیوٹر کے اسکرین پر دکھائی دینے والے ہینڈسم چہرے اکثر دھوکہ دیتے ہیں۔ والدین کو چاہیے رشتہ کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کرے، چاہے وہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے۔
ایک بیٹی کو پردیس میں اکیلا بھیجنا بغیر کسی قانونی جانچ پڑتال کے اسے کسی درندے کے آگے ڈالنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے رب، جو کوئی بھی اپنی روزی تلاش کرنے یا بہتر مستقبل کی خاطر اپنے گھر سے دور نکلتا ہے تو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا اپنی عزت داؤ پر لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ، تمام بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور انہیں ایسے درندوں کے شر سے محفوظ رکھ جو معصوم لوگوں کی زندگیوں کو سراب بنا دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔